مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ایمان میڈیا یوٹیوب چینل، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہوئے پاکستان کل انہاں واپس ٹور جانا، دعا کرو خیر خیر نہ ٹور جان اچھی کو آپ وہ فرماندے نے با ہتھاں لی بات چھوڑ دیو، کوئی ہتھے بننے کوئی ہتھے بننے، ہتھے بھی حدیث ہے ہتھے بھی حدیث ہے، اجے تو رات رانا جت جڑی ہتھو دی حدیث سن وکھائی جا، اجے تو رات تھوڑی راندی ہے نا جڑی تھلے دی حدیث ہے ناف تو تھلے سن وکھائی جا نا، جڑا کم بندے دا ہوئے وہی بندہ کرے، اس کام میں بندہ نہ پوے جڑا بندے دے واسطہ کام نہ ہو۔ تھا نہیں پتا ہے اہل حدیث کون ایت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل جیسے بزرگ ہستی شخصیات ہی کل حدیث دے مقابلے نہیں مندے، تیرے جیسے کروڑوں ہوں امام احمد بن حنبل کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ احتیاط مان لو، احتیاط مان لو، بتوں اتحادی دسنا ہے سان دا سمجھانا ہے بہت کے تے بننے کہ اسا آمین آکھنی ہے یا نہیں آکھنی ہے، اسا انگلی اشارہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، پوچھ جا کے سید عبداللہ غزنوی کو لو، جس انگلی اٹھان دے بدلے کابل شہر چھوڑ کے ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آیا ہے، تو ہم پاکستان کے حالات کو شاید نہیں جانتے، میرے اسلاف کو، میرے اقابرین کو شاید تم نہیں جانتے، جنہیں آمین کہنے کی وجہ سے مسجدوں سے دھکے دے کے مار مار کے نکالا گیا، ہم ایک سنت کے پہریدار ہندوستان اور پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور تم کہتا ہے کہ نہیں ادھر بان لو ادھر بان لو، اس پر لڑو ہی نہیں۔ بس تو انہوں جیڑا ڈپٹی ہے نا با اسلام دی دوجے مذاہب دے مقابلے فوقیت ثابت کرو، جو موضوع ہے اس پر رہو، ان مسائل پہ نہ ہو، اس مسائل چاہو گے اہل حدیث دی ایک تاریخ ہے، رفع دین دیاں 450 حدیث ہے، تو آنا کر لو تامی ٹھیک ہے نہ کرو تامی ٹھیک ہے، افضل تے غیر افضل در اولا ہے، اولا تے غیر اولا در اولا ہے، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی رفع دین کرتا ہے، ایسان مسئلے پہلے کوئی نہ پتا، نراز نہیں ہو رہا، ہو جاؤ تو کی کرنا ہوگا، میں نے پتا جی میرے سوا کسے نہیں بول رہا، میں نے یقین جیبا اللہ تعالیٰ حدیث نعمت دیتا اور تے کہہ رہا ہے کہ یہ کسی نے ہمت نہیں سی بیٹھ کام میں ہی روز دے ہاتھ دیتے بان لو دیتے بان لو، اور گل کوئی نہیں آتی، نراز نہیں ہو رہا، ہو وہ نراز جو ہونا ہے، تو سا سمجھے نہیں مسلک اہل حدیث تھی روحانیت، تو سا یہ لذت چکیے ہی نہیں، توجہ فرمائی، حدیث ہے سینے تے ہاتھ بنن دی، حدیث ہے رسول اللہ دا عمل ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں، ناف کے نیچے کی کوئی حدیث نہیں ہے، ہاتھ کھول کے پڑھن دی کوئی حدیث نہیں ہے، جس کے پاس صحیح حدیث ہے وہ لے آئے ہمارے سامنے، ہمارا مسلک صحیح حدیث ہے، اس لیے کہ ہمارا نام اہل حدیث ہے۔ لوگ آدھے تسی مسلمان نہیں اخوان دے، میں کہا مسلمان اخوانے جا کے امریکہ جتے کافر ہون اسی ہوتے آنے اسی مسلمان جتے شیعہ ہون اسی آنے اہل سنت والجماعت جتے سارے سنی ہون اسی اسی اہل حدیث کافرہ دے مقابلے اسی کیا بولو سن عیسائی کو ملے سن پوچھے تسی کون اسی کدی نہیں آگے اسی اہل حدیث اسی مسلم کوئی شیعہ ملے تھے اسی آنے اسی سنی اہل سنت تو جدوں سن کوئی سنی مل جائے تھے اسی آنے اسی اہل حدیث ہون سمجھ آئیے تقسیم کفار کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں، شیعہ کے مقابلے میں ہم اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت اندر جتنے گروہ نے آسا انہاں سارے آنچ ممتاز گروہ جس نو کیا جاندہ ہے اچھی بولو
میں کیا کرنا جی میں ساری آسمانیاں کتاباں چو قرآن سب تو آلہ ہے، انبیاء کرام جو سب تو سے آلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے بچو آلہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر نے فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی، 72 جرمین ایک گروہ جنتیوں کیڑا گروہ۔ امام علی بن مدینی رحم اللہ فرمانے کہ جڑا گروہ قیامت تک حق تے رہنا ہے، اگر اس تو مراد اہل حدیث نہیں تے میں نہیں جاندا کہ اور کون، میں دسو ڈاکٹر صاحب علی بن مدینی نے کیوں نہیں فرمایا تھا کہ اس سے مراد مسلمان ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی۔ کہا جا سکتا تھا اس سے مراد مسلمین ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہا۔ جامعہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، مرجیہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، قدریہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث جناب آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مرزائیوں سے پوچھے وہ بدبخت ملعون مرتد کفار ہو کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب مسلمانوں میں کئی لوگ غیر مسلم بھی اپنے آپ کے مسلمان ان کے دعوے دار بن گئے تو ہم سن لیجئے کافروں کے مقابلے میں ہم مسلم ٹھہرے، شیعہ کے مقابلے میں ہم سنی ٹھہرے، اور اہل سنت کے مقابلے میں ہم اہل حدیث ہیں۔ جس طرح سارے صحابہ میں صدیق سے بڑا کوئی نہیں، اسی طرح محمد کی امت کے جتنے گروہ ہیں سب سے اونچا گروہ جو حق پر، دین پر، حدیث پر، وحی پر، اصل پر، شریعت پر قائم ہے وہ آل الحدیث ہے۔ اس لیے کہ جس اصل پر محمد مصطفیٰ ہمیں چھوڑ گئے تھے ہم اس اصل پر موجود ہیں۔ جب پیغمبر گئے تھے فقہ حنفی نہیں تھی، شافی نہیں تھی، مالکی نہیں تھی، حنبلی فقہ نہیں تھی، جعفری نہیں تھی، بریلی نہیں تھے، دیوبندی نہیں تھے، کوئی امام نہیں تھا، امام کی نسبتیں نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی جس کی طرف نسبت ہو۔ ترکت فیکم امرین، ترکہ رسول قرآن تھا، پیغمبر کی حدیث تھی۔ آج اس گئے گزرے دور میں رب کی زمین پر ایک ہی گروہ ہے جو نعرہ لگاتا ہے، جس کا ماٹو، جس کا امتیاز تمجد یہ ہے، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو اس منہج پر ترکہ مصطفیٰ پر قائم ہے۔ اگر وہی دین اگر آج آپ نے دیکھنا ہو جو 1450 سال پہلے اللہ نے بدریہ جبریل محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا تھا، اگر آج وہ صحیح دین موجود ہے تو اہل حدیث کے پاس ہے، ہم اس کے نگران چوکیداری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک دین پر پہرا دیں گے جو میں پہرا دین دا حق ہو۔ شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت مولانا سید صفدین شاہ صاحب نقوی، انہوں نے نارم مرو جڑے آئے میں تو جانا لگے، خطیب ابن خطیب حافظ عبد الباسط شیخ پوری صاحب، حافظ رام الحق فاروقی صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ ابو سفیان شلفی صاحب۔ نعرہ آنا لے تو جانا لے تو کڑا نعرہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ہمارا نام نہیں ہے، ہمارا نام، ہمارا نام